صرف ایک منٹ. کبھی سوچا آپ نے نہ اس دنیا میں آنے میں ہماری کوئی مرضی تھی، نہ اس دنیا سے جانے پر ہمارا کوئی اختیار ہے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. آتے وقت بھی ہم خالی ہاتھ تھے اور جاتے وقت بھی. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. ہمیں روانہ کرتے وقت نہلا دھلا کر احترام سے لٹایا جاتا ہے، مگر حاصل کیا آخر تو ہمیں مٹی میں مل جانا ہے. پھر یہ ساری آرائش، یہ سارا اہتمام کس لیے؟ اور جب سفر آخر شروع ہوتا ہے تو بدن پر صرف ہوتا ہے ایک کفن، نہ اس کا کوئی برانڈ، نہ جیب، نہ بٹن. پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ موت سب کچھ ہی تو چھین لیتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا نام بھی. سانس نکلتے ہی ہمارا کوئی نام باقی نہیں رہتا ہے، ہم لاش، میت اور مردہ کہلاتے ہیں. پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ اور پھر وہ لمحہ جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، جزا اور سزا کا اعلان ہوگا ان اعمال پر جو ہم نے کیے یا جنہیں ہم نے اختیار کیا. حالانکہ ہماری تو تقدیر بھی لکھی آ چکی تھی، مگر ایک اختیار ہمیں دے دیا گیا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں آتے ہی ہمارا رزق تو لکھ دیا گیا تھا، مگر یہ اختیار ہمیں دے دیا گیا کہ اپنے حصے کے رزق کو ہم کتنا حلال طریقے سے کماتے ہیں اور کتنا حرام طریقے سے. اور جب وہ رزق ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو کتنا ہم اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنا خرچہ وہ کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسی کا حساب دینا ہے ہمیں، مگر ہم اپنی تدبیروں میں الجھ کر حلال کو بھی داغدار کرتے ہیں اور حرام کو بھی معمول بنا لیتے ہیں. ہم روز امتحان دیتے ہیں، ہر دن، ہر فیصلہ، ہر نیت ہمارا امتحان ہی تو ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ روز قیامت ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا. پھر سوچئے یہ ہنگامہ آخر کس لیے تھا؟ امید ہے آپ اس پیغام کو سمجھیں گے اور اپنی عقل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر بھروسہ کریں گے. جو کمائیں گے صرف اور صرف حلال سے، اور جو خرچ کریں گے صرف اور صرف رب کی خوشنودی کے لیے. چاہتا ہوں. اللہ حافظ.